بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، بالآخر وہ دن آ گیا جس کا پاکستان کے 24 کروڑ عوام کو انتظار تھا۔ پچھلے کئی ماہ سے کیا سرائیاں کی جا رہی تھی کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف پاکستان نہیں آئیں گے۔ آخری دن تک یوتھیا طرز کے لوگ یا جن لوگوں کو نواز شریف سے بغض ہے وہ یہ کہتے تھے کہ نواز شریف پاکستان واپس نہیں آئے گا۔ اب یہ بات تو ختم ہو گئی، یہ چیپٹر تو کلوز ہو گیا، نواز شریف پاکستان آ گیا۔ ناظرین کرام، اب نواز شریف پاکستان آیا ہے اور اب اس کے بعد کیا ہوگا میں اس پر گفتگو کروں گا، اور پھر میں آج کے اس جلسے پر گفتگو کروں گا جو لاہور کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ تھا۔ ناظرین کرام، قبل اس کے ہم آگے بڑھیں، اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل نواز رضا کے ساتھ اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم اسے فوری طور پر سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور اب آپ کے ساتھ شیئر کریں، اور آئیکن کا وہ بٹن دبانا نہ بھولیے کہ جب ہم ویڈیو لوڈ کریں تو سب سے پہلے آپ کو اطلاع ملے۔ تو ناظرین کرام، نواز شریف آ گیا۔ آج لاہور کے در و دیوار نواز شریف دے وجن گے نعرے، میاں دے نعرے وجن گے، نواز شریف کے نعروں سے گونج رہا تھا۔ نواز شریف نے اپنی 4 سال کے بعد واپسی کے لیے مینار پاکستان کا انتخاب کیا، کیونکہ یہاں اس پر قبل 2 بڑے جلسے ہو چکے ہیں۔ ایک بےنظیر بھٹو کا جلسہ ہوا، واقعتاً وہ بڑا جلسہ تھا۔ پھر دوسرا جلسہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کے تعاون سے جناب عمران خان کا ہوا، وہ بھی ایک بڑا جلسہ تھا۔ لیکن نواز شریف کا جلسہ ان کا باپ تھا، ان سے بڑا جلسہ تھا۔ بلا شک و شبہ نواز شریف نے ایک بڑا جلسہ منعقد کر کے اپنے سیاسی مخالفین کو یہ پیغام دیا ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف کی سیاست ختم ہو گئی ہے وہ غلطی پر ہے۔ اور نواز شریف کی واپسی پہ سب سے زیادہ تکلیف تو اب ان کی سابق اتحادی جماعت کو ہو رہا ہے، پیپلز پارٹی کو، ان کو پریشانی لاحق ہو گئی ہے۔ وہ ایسے چر چر کر رہے ہیں جیسے کہتے نا کہ پیڑی زنانی سے کر دی۔ کیوں بات ہے کرنے کی؟ کل تک آپ اکٹھے کھاتے رہے، ایک ہی پلیٹ میں کھاتے تھے، سارے منصوبے کرتے رہے، 16 مہینے آپ نے مل جل کر حکومت کی۔ اب آپ کو یہ سمجھ آیا کہ نواز شریف آ گیا ہے، نواز شریف 4تھی بار وزیر اعظم بن جائے گا، بلاول بھٹو زرداری کا چانس مارا گیا۔ اور چانس تو اس وقت بنے گا جب الیکشن ہوں گے، جو پارٹی پارلیمان میں 172 سے زائد نشستیں لے گی وہی حکومت بنائے گی۔ عمران خان صاحب اگر لیں گے تو وہ بنا لیں گے، بلاول بنائے تو بلاول بنا لیں گے۔ اور پھر نواز شریف اس ملک کا 3 بار وزیر اعظم رہا ہے۔ نواز شریف میں اتنی صلاحیت تو ہے نا کہ لوگوں کو اکٹھا کر سکتا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جلسہ فیصلہ کن تھا۔ فیصلہ کن اس لحاظ سے کہ اگر یہ جلسہ ناکام ہو جاتا تو لوگوں نے کہا تھا جی لوگ ہی اکٹھے نہیں ہوئے، اب کامیاب ہو گیا تو اب کیا کہیں گے؟ اور جی لوگوں نے پھر لوگوں کو پیسے دیے تھے، اکٹھے کر لیے، پھر آپ کچھ کہنا شروع کر دیا، جی ساری ایڈمنسٹریشن ان کے لیے لگی ہوئی۔ پوری ایڈمنسٹریشن کیوں نہ لگی ہو جب تک لوگ اپنی مرضی سے نہ جا رہے ہیں، لوگوں کا رجحان نہ ہو، جب تمام راستے مینار پاکستان کی طرف نہ جا رہے ہوں، قافلے نہ جا رہے ہوں، تو کوئی جو اتنا مرضی زور لگا لے، لوگ اکٹھے نہیں ہوتے۔ اور یہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ اکٹھے ہوئے ہیں، ایک لحاظ سے انہوں نے اپنے لیڈر پر اعتماد کا اظہار کیا ہے، جس سے 5 سال پہلے 6 سال پہلے ناکردہ گناہوں کی سزا دی گئی۔ ایک ناانصافی کے علم بردار ججوں نے نواز شریف کو سزا دینے کے لیے ایک سازش کی۔ یہ بیروپیے جو ججوں کے روپ میں تھے
انہوں نے نواز شریف کو اس لیے آؤٹ کیا کہ وہ عمران خان کو لانا چاہتے تھے. پھر عمران خان کا مزہ بھی لے لیا انہوں نے. پھر عمران خان کا مزہ آ گیا نا. ایک ایسے شخص کو لے آئے جو حکومت چلانے کا اہل نہیں تھا. میرے لیے ان کے دل میں بڑی عزت ہے، لیکن حکومت چلانا بھی ہر ایک آدمی کی بس کی بات نہیں ہے. ٹرک ڈرائیور کو اگر آپ ہیلی کاپٹر دے دیں وہ تو نہیں چلا سکے گا. کرکٹ کھیلنا ہوتا یہ سیاست ہے. تقریریں کرنی تو بڑے مزے کی ہوتی ہیں. یہ نواز شریف نے جو آج تقریریں کی ہیں یہ تو عمران خان کے لیے سوچنے کا مقام ہے کہ نواز شریف نے آج تقریر میں بھی سب لیڈروں کو شکست دے دی ہے. اس کی تقریر میں مفاہمت کا میسج ہے. اس نے اپنے دل کے زخم بتائے ہیں. اس نے اپنا بتایا کہ میرے ساتھ کیا کچھ ہوا ہے، لیکن وہ یہ کہہ رہے میں سب کچھ بلانے کے لیے آیا ہوں، اور میرا سب کچھ اب میں بلا کر اس ملک میں سب لوگوں کو ساتھ لے کر چل کر مل کر ہم نے اس ملک کے مسائل حل کرنے ہیں. کسی سے انتقام لینے کی بات نہیں کی اور کسی کا نام بگاڑ کر نہیں لیا. چھچورا پن نہیں ان کی تقریر میں تھا. آج جس اعتماد کے ساتھ وہ میدان پاکستان کھڑے تھے، 6 سال پہلے ان کو اسی ملک سے نکالا گیا تھا، ان سے اقتدار چھینا گیا تھا، انہیں ڈسکوالیفائی کیا گیا تھا. اللہ تعالیٰ کو یہ منظور ہے. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جب پہلی بار نواز شریف کو نکالا گیا تو پھر دوسری بار پھر وہ آ گیا، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ تھا. پھر تیسری بار اس کو نکالا گیا تو کسی کو تصور میں نہیں تھا کہ وہ یہ اب پھر نکل آئیں گے. دوسری بار نکالا گیا، پھر تیسری بار نکالنے کے بعد پھر وہ آ جائیں گے. اب وہ چوتھی بار وزیر اعظم بننے آ رہے ہیں. لیکن اس کا اعتقاد ہے بڑا مضبوط اللہ تعالیٰ پر. اور جس طرح انہوں نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو، اللہ تعالیٰ سے اپنے فیصلے کرواؤ، تو ایک اعتماد کی بات ہے. آج وہ دکھ تو تھا نا. انہوں نے کہا کہ جب میں جیل میں تھا تو میری بیوی سے بات نہیں کرائی گئی. پھر انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جیل والے نے جو سلوک تو کیا میرے ساتھ، پھر بعد میں میرے ساتھ جو دشمنوں جیسا سلوک کیا جاتا ہے ویسا سلوک کیا گیا. میں نے جیل بھی کاٹی ہے. جیل کاٹ کے اگر وہ باہر گیا، بھاگ تو نہیں گیا ملک کے پاس، آج واپس آ گیا. اس کے کیسز عدالتوں میں ہیں. لوگوں ان کے مخالفین کو یہ پریشانی لاحق ہو گئی ہے کہ وہ کیسے واپس آ گیا. یہ اس کی سیاست ہے، لوگوں کی محبت ہے، اسے ایک بار پھر کھینچ کر لے آئی. اور بالآخر یہ ہوا کہ آج نواز شریف لوگوں میں موجود ہے. نواز شریف کی واپسی اس بات کی عکاسی کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ منظور ہے کہ نواز شریف چوتھی بار وزیر اعظم بنے اور پاکستان کے مسائل حل کرے. جب یہ بات کہی جاتی تھی کچھ عرصہ پہلے تو لوگوں کو بالکل انہونی لگتی تھی بات. یہ کیسی بات کر رہے ہیں کہ نواز شریف پھر وزیر اعظم بن جائے گا. اب ان کی جو سو کارڈ دانشور بھی ہیں اور جو یوٹیوب چلاتے ہیں صبح شام ایسے ہی بے تکی باتیں کرتے ہیں، وہ بھی اب بغلے مار رہے ہیں، منہ چھپائے پھر رہے ہیں. کہتے تھے 3 دن تک پہلے تک لوگ دعوے سے کہتے تھے کہ جی نواز شریف نہیں آئے گا، نواز شریف نے کوئی نہیں آنا ہے. بالآخر نواز شریف آ گیا نا جی. اب نواز شریف عدالتوں میں پیش ہوں گے، جو عدالتیں فیصلہ کریں گی جیل بھیجیں گی، جیل چلے جائیں گے. ضمانت ہوگی، ضمانت ہو جائے گی. کیس نے ختم ہونا ہے، ختم تو الٹیمیٹلی ہونا ہی ہے، کیونکہ جھوٹا کیس بنایا گیا تھا. پاکستان میں جھوٹے کیس بنانے میں نیب، FIA اور یہ ادارے جو ہیں یہ بڑے ماسٹر ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو پاکستان میں ظلم کیے گئے پہ یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے. ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ عمران خان کے خلاف 150 سے زیادہ مقدمات بنا دی جائیں کہ وہ جھوٹے، اس میں جھوٹے بھی شامل ہوں. جو صحیح مقدمات ہیں عمران خان صاحب کو بھی تھوڑا سا فیس کرنا چاہیے. کم از کم اتنا عرصہ تو قید کاٹنی چاہیے جتنی مجموعی طور پر نواز شریف نے کاٹی ہے. ان کی اپنی پارٹی شکست اور ریگ کا شکار ہو گئی ہے. ان کا کوئی ایسا آدمی اب نظر نہیں آ رہا جو ان کو چھوڑ کر نہ جا رہا ہو.
نواز شریف کے دونوں لوگوں پر ابتلا کے ادوار آئے لیکن چھوڑ کر نہیں گئے. بس ٹھیک ہے، ایک نعرہ اس کا ہے، وہ اپنے سٹینڈ پر قائم ہیں اور اپنے آپ کو انہوں نے متحد اور مجتمع رکھا ہے. لوگ کہتے تھے، وہ ایک ہمارے دوست صبح شام ایک فضول بات کیا کرتے تھے کہ نون میں سے شین نکلے گی. فی الحال تو ان کی اپنی چیخیں نکل رہی ہیں. کہاں ہے نون سے شین نکلی؟ شین نہیں نکلی، آپ نکل گئے پی ٹی آئی سے. پی ٹی آئی اب آپ کو کسی صورت میں آپ کو گھاس نہیں ڈالے گی. تو یہ جو ساری باتیں ہیں، اس سے ایک بات تو بڑی واضح ہو گئی ہے کہ اب اس پاکستان میں نواز شریف کا ڈنکا بجے گا. نواز شریف پوری سیاسی قوت کے تحت الیکشن میں آئے گا اور کامیابی حاصل کرے گا. اور پھر اللہ کو یہ منظور ہے جو کام اس ملک کے مسائل حل ہوں، اللہ تعالیٰ کرے کہ پاکستان کے مسائل حل ہوں. نواز شریف نے اپنا 9 نکاتی جو ایجنڈا دیا ہے وہ بالکل سوچا سمجھا اور طے شدہ ہے. مجھے ڈر تھا کہ ہمارے دوست عرفان صدیقی صاحب گئے ہیں کہ وہ ان کی کوئی ایسی تقریر میں کوئی مسالہ نہ لکھ دیا ہو کو نواز شریف کو سخت الفاظ کہے، لیکن نواز شریف نے جس خوبصورت انداز میں تقریر کیا اس کو داد دینے کو جی چاہتا ہے. اور میں مبارکباد بھی دیتا ہوں نواز شریف کو کہ انہوں نے ایک شاندار تقریر کی ایک شاندار جلسے سے. نواز شریف پاکستان کا مستقبل ہے اور اب میرا خیال یہ ہے تمام سیاسی قوتوں کو نواز شریف کی قیادت کو تسلیم کر لینا چاہیے. شکریہ.